السلام علیکم ناظرین، میں آپ کی اور شہریہ ان سے حاضر خدمت ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہی ہم سب کو ہدایت دے اور نیک کام کرنے کی اور سچے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ہاں ناظرین، آج ہم بات کرتے ہیں ندیم بھائی کے بارے میں، جو ستارہ یاسین کے بھائی ہیں۔ انہوں نے ہیٹر کو بڑا منہ توڑ جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ جی ہمارے جو سبسکرائبر ہیں، ماننے والے ہیں، وہ بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، ذہن رکھنے والے شائننگ لوگ ہیں۔ اچھا، باقی جو ان کے مخالف ہیٹر ہیں، جو ان کے خلاف ویڈیو بناتے ہیں، نہایت ہی گھٹیا، بے شرم، بے حیا، گرے ہوئے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے خلاف بات کرتے ہیں کہ ستارہ نے لات ماری بچے پہ، وہ بچہ مر گیا، یہ ہو گیا۔ اور انہوں نے کہا کہ ستارہ کے نام پہ کھاتے ہو تو ہم پہ ہی بھونکتے ہو، کیونکہ اس کے خلاف اس لیے بولتے ہو کہ اس کے بغیر آپ کے گھر کے کھانا نہیں ملے گا، بھوکے مر جاؤ گے، اس لیے آپ اس پہ ویڈیو بناتے ہو، ورنہ ہمارا خاندان میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے جس کے اوپر ویڈیو بنائی جائے، ہم تو اپنا کام کرتے ہیں۔ جی جناب، میں ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں، جی ہاں، آپ بہت اعلیٰ نسل کے ہوتی ہے نا ذات، ڈوگیوں کی، اس میں سے ہیں آپ بالکل۔ اور آپ کے جو سبسکرائبر ہیں، لائک کرنے والے اور آپ کو سننے والے، آپ کو اس گندی مچھلی جو آپ کہانیاں سناتے ہیں نا اسٹار پلس کی، اس کو سپورٹ کرنے والے بھی، وہ سبسکرائبر زندہ نہیں ہیں، وہ روبوٹ ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اور وہی اتنے اعلیٰ خاندان کے ہیں کہ میں بتاتی ہوں، شاید وہ بے خاندان کے ہی ہوں گے، وہ کسی منڈی کے نا کوٹھوں پہ ناچنے والی ہوں۔ اب آپ میرے منہ سے سنیں گے، سوری۔ تو جناب، جس طرح آپ نے سنائی نا، وہ سارے آپ ہی کے آپ ہو۔ اور آپ یہ سنائیں، آپ کس کو تانے دے رہے ہیں بھائی؟ اچھا، آپ کے خاندان میں لڑائیاں نہیں ہوتی، ہم پڑھواتے ہیں۔ آپ یہ بتائیں، جب ستارہ یاسین سعودی عرب گئی تھی، آگ کس کو لگی تھی؟ آپ کو لگی تھی۔ کیوں لگی تھی؟ آپ کی بہن آپ کے گھر آپریشن سے تھی، آپ کے گھر میں کھانے کو نہیں پریشانی تھی، تو آپ نے بڑے ویڈیو بنائی تھی، کتنا جھاڑا تھا ان کو، وہ ہم نے آپ کو لکھ کے دیا تھا اسکرپٹ، یہ بولیں آپ، پھر بعد میں ڈیلیٹ ہو گئی۔ ستارہ پہ، اپنی ماں پہ، اپنی بہن پہ آپ بھونک رہے تھے، اب میں بھونکنا بولوں گی، بھونک رہے تھے نا آپ، ہم نے کہا تھا، پھر بعد میں تو میں ٹینشن میں تھا، میں نے ایسے بول دیا، ٹھیک ہے۔ وہ جو دل بھر اپنی بیوی کو گالی دیتا ہے، اتنی بڑی، وہ نارمل الفاظ ہیں، یہ شریف گھرانوں کا اعلیٰ درجے شریف لوگوں کا یہ بولنا ہوتا ہے، کمال ہے بھیا۔ اور آپ کے گھر میں ہوتا کیا ہے؟ آپ کے گھر میں تو آپ کے بچے لنگے پھرتے ہیں۔ آپ کے گھر میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کے گھر میں بیٹیاں آپ کی نینا اپنے شوہر کے ساتھ سو لیتی ہے اور باپ سامنے بیٹھا ہوتا ہے۔ یہ اعلیٰ ترین خاندان میں نہیں ہوتا، یہ اس سے بھی اونچی شرافت کی حد ختم ہو جاتی اس گھروں میں ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں آپ اپنا کون، ہم کہاں سے لائیں بھائی؟ آپ کی ویڈیو میں شرافت جھلکتی ہے تو ہم اس پہ چیختے ہیں کہ اتنی زیادہ شرافت ہمیں قبول نہیں ہوتی، ہضم نہیں ہوتی، تھوڑا ہو جاؤ۔ آپ کی ماں بہن بیٹیاں بغیر پٹے کے آتی ہیں اور انداز دکھاتی ہیں، آپ دلال بنے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کا خاندان، تب آپ کو نظر نہیں آتا۔ ابھی تو آپ بھونک رہے اس لیے کہ آپ کو ڈالر ملے، ورنہ آپ تو خود اپنی بہن کو ذلیل کرنے کے لیے اس کے دشمنوں سے ملے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ساجد بھائی آپ سے کیوں ناراض ہیں کہ آپ لیک کرتے ہو؟ جب آپ کو کچھ لینے دینے کی ضرورت پڑتی ہے، آپ لیک کرتے ہو اس کی برائیاں، اس کے راز، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ کے گھر میں کوئی چیز کی کمی پڑ جاتی ہے تو رونا پڑ جاتا ہے پورے خاندان کو، کہ یہ عادتیں مانگتے ہیں لوگوں سے، بھیک منگتے بنتے ہیں، یہ اعلیٰ خاندان ہے۔ بالکل جی، آپ اعلیٰ خاندان، ہمیں کوئی اعلیٰ خاندان بننے کی ضرورت نہیں، ہم ستارہ کے نام سے کماتے ہیں۔ بے شرم، بے حیا لوگوں، تم نے کوثر کے نام سے کمایا، اب اس کا بیٹا مر گیا تو اس کے نام سے کما رہے ہو، شرم نہیں آتی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے؟ کس قدر جھوٹ بولتے ہیں آپ لوگ؟ آپ کے لوگوں کی حیثیت کیا تھی؟ آپ کے گھر میں تو کھانے کے، بیٹھنے کے لیے، پینے کے لیے بھی برتن نہیں ہوتے، لیٹنے کے لیے بھی پوری چرپائیاں نہیں ہوتی کہ میاں بیوی سب کے سامنے لیٹے ہوتے، بچے بھی ہو رہے ہوتے ہیں، بچے بیٹھے بھی ہوتے ہیں ان کے سامنے۔ آپ کی تو یہ سے، آپ کا بچہ احمد، میں کہنا نہیں چاہتی، بیمار ہے، بیماری بھی تو اللہ کی طرف سے آتی ہے نا، موت بھی آتی ہے تو بیماری بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، تو کیا آپ اپنے بچے کے لیے پریشان نہیں ہوتے؟ جب اس سے کوئی ملنے نہیں آتا، پیسے کی کمی ہوتی ہے، آپ پریشان نہیں ہوتے؟ کیا آپ اس کی علاج کے لیے بھاگے نہیں پھرتے؟ حالانکہ میں بہت افسوس کے ساتھ کہتی ہوں، ایسے بچے پراپر صحیح نہیں ہوتے، لیکن آج تک وہ اتنے بڑا ہو گیا ماشاءاللہ، 25 سال کا، آپ مسلسل اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ کتنا صحیح ہو جائے گا؟ آپ علاج کراؤ گے؟ جاتے ہیں نا، جب اس کی طبیعت بہت خراب ہوئی، آپ نے ولاگ بھی نہیں بنایا،
آپ اپنے بیٹے پہ رکھ کے سوچو نا، وہاں پہ تو ستیلا پن آ رہا ہے نا سارا۔ آپ نے سوال جواب گالیاں دینے کا کیا فائدہ ندیم بھائی؟ آپ سوالوں کے جواب دیں جو ہیٹر پوچھ رہے ہیں کہ دودھ گرم تھا یا ٹھنڈا تھا۔ آیت کو گرم دودھ میں آپ دودھ بنا کے دیتی ہیں تو ایک بچہ جسے سردی لگی ہوئی آپ اس کو ٹھنڈا دودھ کیوں دے رہی ہیں؟ اے سی کے سامنے کیوں بیٹھا جب آپ یہ کہہ رہی ہو کہ اس کو سردی لگی ہوئی ہے؟ آپ کو 3 دن کے بعد پتہ چلتا ہے کہ بچے کے منہ میں گندا پانی چلا گیا، جب پیدائش ہوتا ہے تب آپ کو نہیں پتہ تھا۔ آپ نے ڈاکٹر صحیح فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس عورت کو ڈیلیوری ہو رہی ہے، اسے آپریشن کرنا ہے یا نارمل کرنا ہے۔ آپ کس طرح اپنا حکم چلا سکتے ہیں؟ نہیں آپریشن نہیں، یہ کریں نارمل کرنا۔ آپ کون ہوتے ہو یہ حکم دینے والے، ان کو مجبور کرنے والے؟ پھر لاسٹ ڈے میں جب کاشی بھائی گاڑی میں بیٹھے تھے اور آپ نے آگے جانا تھا، اس کو پتہ چل گیا تھا پانی بچے کا سانس اکھڑ رہا ہے، تو آپ گاؤں پہ چھوڑنے کیوں آئے کاشی بھائی کو؟ گاؤں پہ چھوڑا، وہاں اسٹے بھی کیا، پھر بہاپور کی طرف بھاگے۔ ٹائم ضائع تھا یا نہیں تھا؟ ندی بھائی گالی مت دے، لوجک والی بات کریں، لوجک سے بات کریں پڑھے لکھوں سے۔ اپنے آپ کو پڑھا لکھا بولنے سے کوئی پڑھا لکھا نہیں ہو جاتا، جواب دینے سے ہوتا، گالیاں دینے سے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ ان کے